बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कल हमने तश्कील पाकिस्तान के चैप्टर को पढ़ा, उसको मुकम्मल किया। उम्मीद है कि आपने इसकी रीडिंग की होगी और इसके पैराग्राफ को पढ़ा होगा और समझा होगा। तश्कील पाकिस्तान के हवाले से मैंने बताया था कि ये कहानी है पाकिस्तान के बनने की, यानी पाकिस्तान से पहले के हालात और पाकिस्तान बनने के बाद के हालात के बारे में मुसन्निफ़ ने इस पूरे चैप्टर में लिखा है। तो मैंने ये भी आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि तश्कील पाकिस्तान जो आपका ये सबक में जो ऐसे है, इसमें ये सारी के सारे मुताले पाकिस्तान का अहाता करता है। यानी अगर आप पाक स्टडी इसको समझ लेते हो तो पाक स्टडी की भी आपको समझ आ जाएगी। तो तश्कील पाकिस्तान को कल हमने कंप्लीट किया। आज हम इसके मशक़ी सवालात देखेंगे। पहला सवाल देखिए, मुख्तसर जवाब दीजिए, सैयद अहमद बरेलवी के मकासद क्या थे? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सर सैयद अहमद बरेलवी कौन थे। सैयद अहमद बरेलवी रिफार्मर थे, मुसल्ले थे। इन्होंने मुसलमानों की जो है मजहबी तरक्की के लिए इन्होंने काम किया और मुसलमानों की मजहबी और माशरती इस्लाह में सैयद अहमद बरेलवी के मकासद शामिल थे। बे देखिए, सैयद अहमद बरेलवी ने किन हालात में जाम शहादत नोश की? तो सिखों के खिलाफ जहाद करते हुए 6 मई 1831 को बालाकोट के मुकाम पर सैयद अहमद बरेलवी ने जाम शहादत नोश की। यानी जब अपनों ने ही बगावत की तो उस बगावत की वजह से वो शहीद कर दिए गए। तो जीम देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी कौम की क्या खिदमात सर अंजाम दी? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत सारी खिदमत अपनी कौम के लिए दी, जिसमें रिसाला तहज़ीबुल अखलाक शाया किया। उन्होंने MAO हाई स्कूल, कॉलेज और स्कूल कायम किया। मुसलमानों की ज़हनी बेदारी और तालीमी पेशरफ्त उनका बड़ा कारनामा है। मुसलमानों को तालीमी और सियासी आगाही देने वाले सर सैयद अहमद ख़ान ही हैं। और सर सैयद अहमद ख़ान ही की वजह से कौम जो है वो मगरबी अलूम और अंग्रेज़ी तालीम से वो रोशनास हुई। जाल देखिए, इस सबक में सर सैयद अहमद ख़ान के जिन रुफ़क़ा का ज़िक्र आया है उनके क्या क्या खिदमात हैं? तो सर सैयद अहमद ख़ान के रुफ़क़ा से मुराद हैं यानी उनके दोस्त। सर सैयद अहमद के बाद उनके जो दोस्त जो उनके सामने आए मुसलमानों की और हिंदुस्तान के मुसलमानों की खिदमत के लिए और मदद के लिए, तो उनमें मोहसिनुल मुल्क थे, वक़ारुल मुल्क थे, हाली, नज़ीर अहमद, ज़काउल्लाह, शिबली वगैरह ने तालीमी, सियासी और अदबी खिदमात सर अंजाम दी। और ये देखिए कि अल्लामा इकबाल की तालीमात का निचोड़ क्या है? तो अल्लामा इकबाल की तालीमात का निचोड़ फ़लसफ़ा खुदी है। यानी अल्लामा इकबाल ने जो खुदी का तसव्वुर दिया, यानी नियाबत इलाही, ज़ब्त नफ्स, और इसके अलावा जो आपकी किताब में है, यानी 3 स्टेजेस हैं जो अल्लामा इकबाल ने खुदी की पेश की और यही उनकी तालीमात का निचोड़ है। वाओ देखिए, कायद आज़म ने किन हालात में कौम के डामाडोल कश्ती का पटवारा अपने हाथ में लिया? कायद आज़म ने जब कांग्रेस ने मुसलमानों की हस्ती को मिटाना चाहा तो तब कायद आज़म ने कौम की कश्ती का जो पटवार था वो अपने हाथों लिया। यानी कौम को एक जो मुंतशिर जो मुसलमान कौम थी जिसको अक़लियत कहते थे अंग्रेज़ और हिंदू, तो कायद आज़म ने पहली दफ़ा मुसलमानों को कौम का जो है वो दर्जा दिया और मुसलमानों को मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा किया। पाकिस्तान के क़याम के मकासद क्या थे? पाकिस्तान के क़याम के मकासद एक ऐसे मुल्क का असूल था जहाँ मुसलमान अपने मजहबी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। लास्ट देखिए, पाकिस्तान के मुसलमानों का नस्बुल-ऐन क्या है? यानी पाकिस्तान के मुसलमानों का जो नस्बुल-ऐन है मज़हब इस्लाम है। यानी इस्लाम पाकिस्तान के असूलों के मुताबिक कायम हुआ है, तो लिहाजा पाकिस्तान के मुसलमानों का नस्बुल-ऐन सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। मुदज्जर जुमलों की वजाहत कीजिए। मुसलमानों की मसाई ख़ुद मुसलमानों ही के हाथों बर्बाद हो गई। यानी इसकी क्या वजाहत हो सकती है? इस पे जो तश्कील पाकिस्तान का पहला सफ़ा है उसी में ही ये जो इबारत है लिखी गई है, जिसमें इसका बैकग्राउंड ये है कि सर सैयद
احمد نے ایک نظامی حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے، یعنی سید احمد دہلوی نے، لیکن بعض سردار غداری کر کے سکھوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی، ان کا رہنما بالا کوٹ میں شہید ہو گیا۔ یعنی یہ سید احمد بریلوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں کی کوششیں خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئیں، یعنی مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے غداری کی، ملک ہاتھوں سے گیا تو ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ تو انگریزوں نے مسلمانوں پر بہت سے مظالم ڈھائے، جس کی وجہ سے مسلمان نئی حکومت سے بھی بیزار ہو گئے۔ دوسری طرف ہندوؤں نے بھی ان کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ ایسے میں سر سید آئے اور انہوں نے بکھری ہوئی قوم کو یکجا کیا، جن سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ جیم دیکھیے، پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب سر سید احمد خان نے تعلیمی ادارے قائم کیے اور پنجاب کے مسلمانوں کو اپنی ضرورت محسوس پوری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، تو انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا، اور علی گڑھ کالج سے وابستہ تھا۔ جب سر سید نے پنجاب کے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دلائی تو وہ اس طرح دوڑے کہ جس طرح پیاسا کنویں کی طرف دوڑتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو اس وقت قوم اپنے خواب گرہ میں جاگ چکی تھی، خواب گرہ گہری نیند سے۔ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ سر سید نے علی گڑھ کالج قائم کیا، جس میں مسلمان تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، جس میں انہوں نے حکومت کو غدر کا سبب بتایا۔ اس طرح ان کی قوم مکمل طور پر بیدار ہو چکی تھی۔ یعنی اسباب بغاوت ہند لکھ کر اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دلائی، یعنی علی گڑھ کالج قائم کی، پہلے اسکول قائم کیا، پھر کالج قائم کیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم ہوئی۔ تو یہ قوم کو خواب گرہ سے جاگانے کی ہی ایک کوشش تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکے گی۔ تو یہ جو ہے اس عبارت کی تشریح ہم یوں کر سکتے ہیں کہ 1827 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو ختم کر دیا جائے، یعنی اردو ہندی تنازع جو ہوا تھا، اور ہندی بھاشا کو، یعنی بھاشا زبان کو جو کہ ہندی زبان ہے، اس کو رائج کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس وقت سر سید نے یہ عبارت کہی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دونوں قوموں کا ساتھ چلنا اب محال ہو گیا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ تو اس کا آنسر یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا جس سے مغرب والے اسلام کی اہمیت پہچان سکتے۔ تو امیر علی نے اسپرٹ آف اسلام کتاب شائع کی تاکہ اہل مغرب اسلام کو جان سکیں۔ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی، اس کی ساری روایات عکارت جائیں گی۔ تو یہ کس نے کہا تھا اور کیوں کہا تھا؟ اس کی تفصیل یوں ہے کہ علم و ادب کی دنیا میں مسلمانوں نے ترقی کی، مگر مسلمان رہنماؤں نے محسوس کیا کہ ان میں ابھی سیاسی بیداری کی ضرورت ہے، لہٰذا انہوں نے مسلم لیگ قائم کی اور اس طرح ان میں سیاسی بیداری نے جنم لیا۔ درست بیان کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط لکھیے۔ الف مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں بہت فرق تھا۔ صحیح، سید احمد بریلوی 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہوئے۔ صحیح، فرائضی تحریک کا مقصد مسلمانوں کی ناگفتہ بحالت کی اصلاح اور ان کی مداوع تھا۔ ٹھیک، 1837 میں فارسی زبان عدالتی زبان قرار پائی۔ غلط، سر سید نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ صحیح، حال ہی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ صحیح، واقعات کے سامنے درست سن لکھیے۔ سید احمد بریلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا 1826۔ یہ ساری تفصیلات آپ کی کتاب میں ہیں اور آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین میں ہے اس میں کچھ غلط بھی ہیں، لہٰذا آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا، آپ نے کتاب کو فالو کرنا ہے۔ آپ کی گائیڈز میں بھی سارا کچھ لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔
جنگ بلکان اور طرابلس یہ 1912 میں ہوئی۔ علی گڑھ کالج یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا 1920 کو۔ جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا 1929 کو۔ گورنمنٹ آف قائد اعظم کے 14 نکات بھی 1929 کو ہوئے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا انعقاد ہوا 1935 کو، اور پنجاب میں مسلم لیگ کی آزادی کی تحریک 1947۔ اس سبق میں جن شخصیات کا ذکر آیا ہے اس کی فہرست مرتب کیجیے۔ یہ آپ کے کرنے والا سوال ہے، یہ آپ اس کی فہرست مرتب کریں گے۔ سوال نمبر 6، پاکستان کا قیام ناگزیر کے موضوع پر ایک مضمون لکھے۔ جب ہم مضمون نویسی کریں گے تو اس کو دیکھیں گے۔ کویسچن نمبر 7، مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تمام جو ہے الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ان کے محاورات کے ایک دفعہ پھر اس کی ریویژن کر لیتے ہیں۔ عزت خاک میں ملنا یعنی بے عزت ہونا، ذلت کے در پر ہونا یعنی عزت ختم کرنا، زخموں پر نمک چھڑکنا یعنی تکلیف دینا، نئی زندگی پھونکنا یعنی امید دلانا، خواب گرا سے جاگنا یعنی نیند سے بیدار کرنا، علم کا چراغ روشن کرنا، رہنمائی کرنا، ٹھوکریں کھانا یعنی دربدر ہونا، اظہر من شمس ہونا، روشنی کرنا، ارادے درے کے درے رہ جانا، ناکام ہو جانا، ہاتھ بڑھانا، دوستی کرنا، سر پھر جانا، پاگل ہو جانا، طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لینا یعنی نیت بدل دینا، نادیدہ ہو جانا، ڈنکا بجانا، دھوم مچانا۔ تو طالبات آپ ان جو محاورات ہیں ان کے معنی بھی لکھیں گے اور ان کا جملوں میں اس طرح استعمال کریں گے کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ تو یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ آپ اس سبق کا خلاصہ بھی لکھیں گے۔ خلاصہ اور سوال نمبر 7 یہ آج کی اسائنمنٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔